متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں تعلقات قائم کرنے کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل مزید فلسطینی علاقے ضم نہیں کرے گا۔ معاہدے کے تحت دو طرفہ تعلقات کے لیے دونوں ممالک مل کر روڈ میپ بنائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی معاہدے پر رد عمل آ گیا، کہا ایک بڑا کام ہو گیا، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی امن معاہدہ ہو گیا۔ 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا، وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے۔ بٹ بہرحال 5 آ جائیں 500 آ جائیں، وی آر فائن، وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی، اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور ہم نے اس کو پروو بھی کیا ہے۔ سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرینس۔ الحمدللہ ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ سو رافیل لے آئیں، S-400 لے آئیں، لے آئیں۔ وی ہیو آر اون preparedness and we have our own answers to everything. بھارت کے پاس 5 رافیل طیارے آ جائیں یا 500، پاکستان تیار ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملے اور دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت کے ہمسایوں کے خلاف جارحانہ عزائم علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کلبھوشن جادھو کے معاملے پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ کلبھوشن ایک دہشت گرد ہے جس نے پاکستانیوں کا خون بہایا ہے۔ DGISPR نے مفرور دہشت گرد احسان اللہ احسان کی مبینہ آڈیو ٹیپ میں کیے گئے دعووں کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ کہا احسان اللہ احسان کو ایک آپریشن کے دوران استعمال کر رہے تھے، اس دوران فرار ہوا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات بہترین ہیں اور رہیں گے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو مسلم دنیا میں سعودی عرب کی مرکزیت پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو سعودی عرب سے تعلقات پر فخر ہے، ان تعلقات پر سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب کا دورہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ کراچی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، عوام کی مشکلات کا مکمل احساس ہے۔ وزیر قانون فاروق نسیم اور گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات، بارشوں کے بعد صوبہ سندھ کی صورتحال اور کراچی کے معاملات پر غور۔ گزشتہ روز آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں گورنر سندھ نے کہا تھا کہ کراچی سے متعلق فریم ورک پر اتفاق نہ ہوا تو آرٹیکل 149 کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو قومی، فوجی، امن و سکون، اقتصادی خطرے کے لیے اپنا انتظامی اختیار استعمال کرنے کی ہدایت دے سکتی ہے۔ PTI کی وفاقی حکومت سندھ کو کالونی بنا کر سندھ کے دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ سندھ کے خلاف کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، کہا وفاق بار بار سندھ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ جب قوم کورونا سے لڑ رہی تھی، وفاق حقوق چھیننے میں مصروف تھا۔ ہمیں وفاق سے NFC کا شیئر کم مل رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو زیادہ کام دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اٹارنی جنرل کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں عدالت کے سامنے کہا تھا کہ کراچی کے معاملے پر تمام آئینی اور قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے نالوں کی صفائی NDMA سے سندھ حکومت کو دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ اگر NDMA نالے صاف کر دے گا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ NDMA جاپان نہیں، پاکستان کا ہی ادارہ ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ 30 اگست تک موقع دیں، نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ چیف جسٹس بولے اگر صفائی ہو گئی تھی تو شہر میں پانی کیسے آیا؟ ورلڈ بینک کا پیسہ بھی غائب ہو گیا۔ جو تصویر دکھا رہے ہیں اتنا نیلا پانی تو شاید سمندر میں بھی نہ ہو۔ عدالت نے کہا کہ اصل مسئلہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ کا ہے جو خطرے میں پڑ گئی۔ ان کو تو فنڈ ہضم کرنا ہے، اس سے پہلے کون سا فنڈ صحیح استعمال ہوا ہے؟
آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت کہ ہم غلط ہے، پرویز خٹک آپ ٹھیک دکھتے ہیں۔ پشاور BRT کا پہیہ چل پڑا، وزیر اعظم عمران خان نے افتتاح کر دیا، وزراء کے ساتھ بس نے سفر بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ BRT پر انہیں تحفظات تھے لیکن پرویز خٹک درست ثابت ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ جب BRT بن جائے تو پھر دیکھیں، BRT کا کرایہ عام آدمی کی پہنچ میں ہے، عام آدمی کی زندگی میں بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بولے ہائیبرڈ بسوں کے استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی، پشاور میں ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم سے نامکمل BRT کے افتتاح پر شہباز شریف سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب 126 ارب کے کھڈوں کا افتتاح کرنے سے پہلے شہباز شریف سے معافی مانگتے۔ عمران صاحب نے BRT پشاور منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے کھلم کھلا توہین عدالت کی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ پارٹی پرچم کا رنگ یا پارٹی برانڈنگ نہ کی جائے۔ افتتاحی تقریب میں جھنڈیاں اور برانڈنگ تحریک انصاف کے جھنڈے کے رنگوں کے مطابق تھی۔ وزیر اعظم نے توہین عدالت کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نوٹس نے نواز شریف، شہباز شریف نے 7 سال پہلے میٹروز بنائی، چلائیں اور عوام کو سہولیات دی۔ کہ الیکٹرک کے خلاف پچھلے سال کارروائی ہو جاتی تو اس سال لوگ نہ مرتے۔ ان کی اجارہ داری ہے جس کا خمیازہ کراچی والے بھگت رہے ہیں۔ آدھے کراچی میں بجلی نہیں ہوتی، یہ کون ہوتے ہیں بجلی بند کرنے والے؟ سپریم کورٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ سے ہلاکتوں کے کیس میں چیف جسٹس کا برہمی کا اظہار۔ کہا یہ لوگ جیل میں انجوائے کرتے ہیں، ان کی جیب پر بات آئے تب جان جاتی ہے، ان پر بھاری جرمانے لگنے چاہیے۔ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ کہا یہ ڈیفالٹر کمپنی ہے، اس کا مالک جیل میں ہے، وہ کی الیکٹرک چلا رہا ہے۔ ہماری حکومت کا حال دیکھیں، ایسی کمپنی کو خراجی دیا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے وارننگ دی ہے کہ اگر کسی پرائیویٹ اسکول یا مدرسے کو 15 اگست کو کھولا گیا تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ A لیول اور O لیول کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی کی شکایتوں سے پاکستان نے برٹش ہائی کمیشن اور کیمبرج کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہمارے طلبہ کو انصاف دیا جائے۔ اسلام آباد میں A لیولز اور O لیولز کے طلبہ کا احتجاج۔ طلبہ کا موقف ہے کہ A لیول اور O لیول کے طلبہ کو فیل کیا گیا، جس کی وجہ سے یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں مل رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن کے متنازع نتائج پر تشویش کا اظہار۔ کہا متنازع نتائج نے کالج میں داخلے سے متعلق ان کے مستقبل کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ سینس میں 20% رعایت نہ دینے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ہائی کورٹ کا حکم۔ والدین فیس میں رعایت نہ دینے والے اسکولوں کی شکایت درج کرائیں۔ شکایت پر DG پرائیویٹ اسکولز نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کر کے 20 دن میں رپورٹ پیش کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کی ہدایت، عدالت نے تمام فریقین کی رضامندی کے بعد درخواست نمٹا دی۔ پنجاب کابینہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے رولز آف بزنس 2011، پنجاب شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ 1950 اور پنجاب گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ پالیسی 2020 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں تعینات افسران کو اختیارات حاصل ہوں گے۔ 16 ڈپارٹمنٹس کے ایڈیشنل چیف سیکریٹریز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر قومی اسمبلی میں جنوبی پنجاب صوبے کا بل پاس کرائیں گے۔ مریم نواز کی نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی کے دوران گرفتار کیے گئے مسلم لیگ نون کے 58 کارکنان کی ضمانتیں منظور۔ ضلع کے شہری لاہور میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے ضمانتیں منظور کی۔ لیگی MNA ملک سیف الملک کھوکھر، فیصل کھوکھر، شفیع کھوکھر سمیت 5 افراد نے بھی ضمانت کرا لی۔
مریم نواز پر نیب میں پیش ہونے سے پہلے قاتلانہ حملہ کیا گیا. رہنما مسلم لیگ نون پرویز رشید کا بیان. کہا ایک وزیر اعظم کی بیٹی کی لیاقت باغ کے باہر زندگی چھین لی گئی. دوسرے وزیر اعظم کی بیٹی سے بھی اس طرح کا منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پرویز رشید نے مریم نواز اور شہباز شریف کے الگ الگ دھڑوں کا تاثر مسترد کر دیا. اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے کہ کراچی سے متعلق مختلف آئینی اور قانونی آپشنز زیر غور ہیں. اٹارنی جنرل کو آئندہ اجلاس میں بلایا جائے, ان کے بیان کی وضاحت لی جائے. پیپلز پارٹی کے رضا ربانی کا سینٹ اجلاس میں مطالبہ. کہا اگر اٹارنی جنرل یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کو اپنے فائدے کے لیے موڑ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. پارلیمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دے گی. وزیر اعظم درست کہتے ہیں کہ اداروں کو مافیا نے کنٹرول کر رکھا ہے. اسلام آباد بہتر مثال ہے. اسلام آباد کو تھوڑا بھورا بنا دیا گیا. 1400 مربع میل کے دارالحکومت میں کوئی قانون نہیں. زمینوں پر قبضے کے کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک. جسٹس اسرار من اللہ نے کہا تمام نظام کی بنیاد کرپشن پر ہے. CBA بھی سہولت کار ہے. اسلام آباد میں طاقتور کا غیر قانونی کام ہو تو کہتے ہیں ریگولرائز کر دو. زمینوں پر قبضے کی تفتیش FIA کو کرنی ہے جس کے افسر خود زمینیں فروخت کر رہے ہیں. سب لوگ اس نظام کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. کہا اب کسی کی زمین پر قبضہ ہوا تو DC, تحصیلدار, SHO ذمہ دار ہوں گے. عثمان مبین کی تقرری کے عمل میں چیئرمین نادرا کی تعیناتی کا معیار تبدیل کیا گیا. امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ میں عثمان مبین کا نمبر 5واں تھا. PhD کے نمبر کم اور MS کے نمبر زیادہ کر کے عثمان مبین کو فائدہ پہنچایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین نادرا عثمان مبین کی تقرری کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل کے دلائل. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ تجربہ اور اشتہار کے مطابق تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر عثمان مبین کی تعیناتی ہوئی. عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. سپریم کورٹ نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے کیس کا فیصلہ سنا دیا. کمپنیوں کی اپیلیں مسترد. تمام کمپنیوں سے 31 اگست 2020 تک کی واجب الادا رقم 24 اقساط میں وصول کرنے کا حکم. حکومت کو سیس بقایا جات کی وصولی تک مزید سیس عائد کرنے سے روک دیا گیا. شمال جنوبی پائپ لائن منصوبے پر 6 ماہ میں کام شروع کرنے کا بھی حکم. پاکستان بار کونسل کی وائس چیئرمین عابد ساقی نے کہا ہے کہ ججز تعیناتی کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں. ججز تقرری کے معاملے میں میرٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ستمبر کے وسط میں آل پارٹیز کانفرنس میں ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار پر لاہ عمل طے کیا جائے گا. نیب قوانین کو مرضی کے مطابق استعمال کرنے کو بھی APC ایجنڈے کا حصہ بنا رہے ہیں. سندھ حکومت کو سبوتاج دینے کی کوشش ہے جو خطرناک ہے. سندھ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے. صحافیوں کی سلیکٹڈ ٹارگیٹنگ, اعلان اور غیر اعلانی سینسرشپ باعث تشویش ہے. سپریم کورٹ بار کے صدر سید قلب حسن نے کہا کہ نیب کے کالے قوانین کا خاتمہ APC کے ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا. ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو جوڈیشل کمیشن کی تقرریوں کو نہیں مانیں گے. دادو میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد مشکلات کا شکار. امداد کے منتظر. گاؤں یار محمد بروہی کے مکینوں نے سیلابی پانی سے بچنے کے لیے FP بند پر پناہ لے لی. متاثرین کا کہنا ہے کہ سب کچھ پانی میں بہہ گیا. کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں. بلوچستان کے ضلع خوزدار میں مالی نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے شروع. بولان کے بی بی نانے پل کے قریب سیلاب سے متاثرہ گیس لائنوں کی مرمت دوسرے روز بھی جاری. بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر اہلکار کی دفتر خارجہ طلبی کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ, گولہ باری پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. گزشتہ روز چند روڈ سیکٹر پر بلا اختیار فائرنگ سے بھارتی 2 خواتین زخمی ہوئی تھیں. بھارتی شہر بنگلورو میں گستاخانہ پوسٹ پر ہنگامہ آرائی کے بعد صورتحال اب بھی کشیدہ. مختلف علاقوں میں دفعہ 144 میں 15 اگست تک توسیع. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت میں آج مسلمان اقلیت محفوظ نہیں ہے.
جذبات بھی مسلمانوں کے مجروح ہوئے، شہادتیں بھی ان کی ہوئیں، گرفتار بھی وہی کیے گئے۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی تنظیموں کو نوٹس لینا چاہیے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا آپریشن ایئر بیس کا دورہ، ملک میں تیار ڈول سیٹ لڑاکا طیارے کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ ایئر چیف کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ دشمن کی جانب سے اسلحے کے ذخائر اکٹھا کرنے سے کبھی مرعوب نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ہمارا بھائی اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ دفتر خارجہ کو پاک سعودی تعلقات میں حد سے زیادہ احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ اصلاح کے لیے ہماری طرف سے کی گئی غلطیوں کی نشاندہی کو بھی مخالفت اور دشمنی سمجھا جاتا ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں کل سے اتوار تک بارش کا امکان۔ چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کراچی کے نالوں پر کام کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، پیر سے کراچی میں نالوں پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ چین کی طرف سے 1000 وینٹیلیٹر دینے کی تقریب سے خطاب۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید کے کمپاؤنڈ میں گھومنے والے شیروں اور چیتوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ محکمہ جنگلی حیات نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال شیروں اور چیتوں کو چڑیا گھر میں رکھا جائے گا۔ اس دوران ان کی خوراک و خرچہ مالکان سے لیا جائے گا۔ مالکان کو کہا گیا ہے کہ وہ 1 ماہ 4 شیر اور 2 چیتوں کو شرائط کے ساتھ فروخت کر دیں، ورنہ انہیں سرکاری ملکیت میں لے لیا جائے گا۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے باعث 10 افراد کا انتقال، مزید 753 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ 12 اگست کو 19,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 153 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 7,50,000 سے اوپر چلی گئیں۔ امریکہ میں 1,70,000، برازیل میں 1,05,000 اور بھارت میں 48,000 افراد جان سے گئے۔ دنیا میں 2 کروڑ 8 لاکھ سے زائد کرونا مریضوں میں سے 1 کروڑ 37 لاکھ سے زائد صحت یاب۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں کرونا وائرس کے مزید 14 کیسز رپورٹ۔ وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ فن لینڈ میں حکام نے لوگوں کو عوامی مقامات پر ماسک لگانے کی ہدایت کر دی۔ ماسک کی پابندی کروانے کے لیے اسپین کے علاقے گلیشیا میں سڑکوں اور ریسٹورنٹ میں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کراچی اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ اور کہیں ہلکی بارش۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دربندین، دادو، روہڑی، چلاس، پشاور اور ضیاء خان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ 40، لاہور 37، کراچی 35، اسلام آباد 34، گلگت 40، جموں میں 34، سری نگر میں 33 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹاس جیت کر پہلے کھیلنا پاکستان کے لیے مہنگا پڑ گیا۔ ٹاپ آرڈر انگلش بالرز کی گھومتی گیندوں کو سمجھنے میں ناکام۔ 5 کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے، کپتان اظہر علی پھر ناکام، صرف 20 رن ہی بنا سکے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے خاکے سے پاکستانی کرکٹر غائب۔ T20 رینکنگ میں نمبر 1 کی پوزیشن پر موجود بابر اعظم کو نظر انداز کرنے پر ہر طرف تنقید۔ خاکہ بنانے والے ڈیوڈ ویب نے معذرت کر لی، کہا وہ خاکے میں ترمیم کریں گے۔ ڈیوڈ ویب کا خاکہ کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی ICC نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پیج پر شیئر کیا تھا۔
لیڈی ڈیانا پاکستانی سرجن حسنات خان کی محبت میں گرفتار تھی، ان سے شادی کر کے پاکستان منتقل ہونا چاہتی تھی۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، کہا کہ پاکستان منتقلی کے معاملے پر ڈیانا نے جمائما گولڈ سمتھ سے مشورہ بھی کیا تھا۔ وہ ہیرس کے سابق مالک الفائز سے بھی اس لیے ملتی تھی تاکہ ڈاکٹر حسنات کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا سکیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے یوم آزادی کو جشن آزادی کے طور پر منانے کے پوسٹرز لگ گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس، حریت رہنماؤں اور دیگر جماعتوں نے 14 اگست کو بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے اور پاکستان کے یوم آزادی کو وادی میں یوم تشکر کے طور پر منانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ہر چہرہ خوشی سے سرشار، جشن آزادی منانے کو سب تیار، ہر طرف ہری جھنڈیوں کی بہار آ گئی، شہر سب ہلالی پرچم سے سج گئے۔ ملک سے باہر رہنے والے بھی 14 اگست بھرپور انداز میں منانے کی تیاریوں میں مصروف۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ایسی زمین اور آسمان، اس کے سوا جگہ کہاں، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان۔ اپنا گھر، اپنی سرزمین، سب کچھ ہے بس یہی، اتنا تو ہے ہم کو یقین، ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جو کرے وہ چھوئے آسمان، محنت اپنی ہوگی پہچان، کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان، کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا، پاکستان ہے ہمارا۔ یوم آزادی میں ایک روز باقی، آپ جشن آزادی کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا تصاویر ہمیں بھیجیے۔ جیو نیوز دنیا بھر میں پاکستانیوں کا جذبہ دکھائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، سب سے مہنگی ہے، چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں دوستی، پانی دے تھلے بیٹھے ہو مہیا بے مہیا، کریے جاگیا کرنا کے، ملانے والے دل کو چرانے والے مجھ کو بلانا نہیں۔ اور کوئین آف پاپ نازیہ حسن کی آواز کا جادو آج بھی برقرار، نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔